الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. انسان پر مالک کی بے حساب بے شمار بے گنتی نعمتیں اس کے پاس ہیں اور نازل ہوتی رہتی ہیں. نعمتوں کا حساب بے حساب ہے. ان نعمتوں کی گنتی بے گنتی ہے. ان نعمتوں کا شمار بے شمار. سارے کام کاج زندگی کے چھوڑ کر اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ جائے تو بیٹھے بیٹھے اس کی جتنی بھی زندگی اس دنیا میں ہے اس کی قسمت میں ہے وہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن نعمتوں کی گنتی ختم نہیں ہوگی. زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. لیکن انسان غافل ہے. سستی کرتا غفلت کرتا نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. بڑوں نے بزرگوں نے تجربہ کار لوگوں نے داناؤں نے کہا ہے قدر نعمت بعد زوال نعمت. قدر نعمت بعد زوال نعمت. نعمت کی قدر جب تک وہ نعمت رہتی ہے باقی رہتی ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے کوئی قدر نہیں کرتا. لیکن جب وہ نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے چلی جاتی ہے رخصت ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ ہائے نعمت چلی گئی. صحت چلی گئی دولت چلی گئی حکومت چلی گئی شان و شوکت چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنا ہے قدر کرنا ہے. نعمت کی قدر کرنا. انسان
یاد بھی جلدی کرتا ہے، بھول بھی جلدی جاتا ہے. حافظہ بھی بڑا تیز ہے انسان کا، اور بھول بھی بڑی تیز ہے، اتنی جلدی بھول بھی جاتا ہے. کیا تھا، کیا ہے، اور کیا رہے گا، یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے. اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے. تو اللہ پاک اسے بار بار یاد دلا رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ یاد ہے، بھول رہے ہیں ہم، یاد دلا رہے ہیں اللہ. بندہ بھول رہا ہے تو اللہ، نوکر بھول رہا ہے تو مالک یاد دلا رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے وہ گروہ جس کو انسان کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں، انسانوں کو یاد دلا رہے ہیں. اور اے جنوں کے گروہ، یہ بھی ایک مخلوق ہے. انسان تو نظر آتا ہے لیکن مخلوق ایسی ہے تو صحیح لیکن انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اللہ کی قدرت ہے، کسی کو دکھاتا ہے، کسی کو چھپاتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیوں دکھا رہا ہے، نہیں کیوں چھپا رہا ہے. ہم کو دکھا رہا ہے، اس کی حکمت ہے، اور اس مخلوق کو نہیں دکھا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے اسی کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم. جس کے راز وہی بہتر جانتا ہے، جس کے راز وہی بہتر جانتا ہے. دونوں کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. یعنی تم دونوں اس بات کو فراموش مت کرو کہ میں نے تم پر ہماری کافی نعمتیں تم کو دی. چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سننا دیکھنا، سر سے لے کر پیر تک آپ نعمت ہی نعمت ہے. آپ کا ایک عضو نعمت جی، اتنی بڑی نعمت ہے. آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر بہت اچھے، صحیح اور سالم ثابت ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ بالکل سیدھے سیدھے چلتے ہیں، زمین پر لنگڑ کر نہیں چلتے. پورا دیکھتے ہیں، آدھا نہیں دیکھتے. پورا پکڑتے ہیں، آدھا نہیں پکڑتے. کتنے قیمتی ہیں آپ، کتنی بڑی نعمتیں آپ کے اندر ہے. اب ان نعمتوں میں فقیر ہو یا بادشاہ، دونوں برابر. فقیر ہو یا بادشاہ دونوں برابر. اب صاحب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو فقیر ہوں. صاحب نے آ کے کہا کہ صاحب میں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، ذرا آنکھ دے دیجیے نا. 1 کروڑ لے لیے، آنکھ دے دیے، تیار ہو گیا. میں اور زیادہ بڑھاتا ہوں قیمت، 2 کروڑ دیتا ہوں، ایک ہاتھ دے دیجیے اپنا. دیتے آپ؟ میں 4 کروڑ دیتا ہوں آپ کو، ایک پیر دے دیجیے مجھے. اب میں 10 کروڑ دیتا ہوں آپ کو، دل دے دیجیے آپ کا. دیتے آپ؟ کتنے کروڑ کے ہوئے آپ؟ ابھی تو آپ بولے تھے فقیر ہوں میں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں فقیر ہوں. تو اتنے کروڑ آپ کو دینے تو آپ کوئی چیز دینے کے لیے تیار ہے. کتنے کروڑوں کے ہوئے آپ؟ کتنی بڑی نعمتیں آپ کے پاس ہیں. کروڑہا روپے اگر کوئی آپ کی قیمت لگائے تو آپ دینے کے لیے، پتہ چلا کہ انسان ہی سب سے بڑا خزانہ ہے، انسان سب سے بڑی دولت ہے.
انسان کو اپنی قدر کرنی چاہیے، انسان کو اپنی عزت کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو سامنے ہے چاہے وہ کچھ ہو، اپنے خیالات کے حساب سے، اپنی فکر کے حساب سے، اس حساب سے سوچنے کا حکم ہے کہ وہ سامنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے. جیسے ہمیں نعمتیں ملی ہیں اس کو بھی. ان ساری نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے جسے اللہ نے یاد دلایا. آپ خود ہیں ایک نعمت ہیں. آپ کے خون سے، آپ کے مادے سے جدا کر کے اللہ تعالیٰ ایک نعمت دیتا ہے، اس کا نام ہے اولاد. آپ ہی سے بنی ہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. شادیوں میں جاتے ہیں ہم، لیکن توجہ خطبے کی طرف نہیں رہتی، کھانے کی طرف رہتی ہے. کب رزق کا دروازہ کھلتا ہے اور کب کھانا کھائیں اور کب بھاگیں. خدا کے لیے طعام بھی کھائیے، خدا کے کلام کی طرف بھی توجہ دیجیے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگوں ڈرو. یہاں نہیں ڈرنے والوں کو کوئی مقام نہیں، ڈرنے والوں کو اللہ چاہتا ہے. بے خوف جو ہو جاتا ہے خدا کا اس کے پاس مقام نہیں. جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، ڈر ہے، آخرت کا، خبر کا، حشر کا، نشر کا، سوال کا، جواب کا، اتقو، اے لوگوں اپنے مالک سے ڈرو. جو مالک سے نہیں ڈرتا وہ بے وفا ہوتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ با وفا، وفادار. جی اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، پیدا کیا. خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے تم کو پیدا کیا. خلق یخلق کے معنی آتے پیدا کرنے. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو اللہ پیدا کر رہا ہے. تو اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. ہم ساجد ہیں. ساجد مطلب سجدہ کرنے والے، اور اللہ مسجود ہے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے. ہم قاصد ہیں، ارادہ کرنے والے. قصد یقصد، قاصد کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے. ہم قاصد ہیں اور مقصود ہمارا اللہ ہے. ہم طالب ہیں، طلب کرنے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، بھکاری ہیں. اور ہمارا مطلوب، ہم جس کو چاہتے ہیں، جس کی طرف ہمارا سفر ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، وہ کیا ہے؟ مطلوب. خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا. بتا رہا ہے تم کیسا پیدا، ہم کیسا پیدا ہوئے؟ ایک جان سے پیدا ہوئے. جان کون تھی؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا علم دیا، ان کے الفاظ کا بھی علم دیا، ان کے معنوں کا بھی علم دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نفس کا، نفس واحدہ، وہ لوگ جو قرآن کے معنوں کو کھول کے بتاتے ہیں، کھول کے دکھاتے ہیں، واضح کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تفسیر. وہ تفسیر بتانے والا مفسر. وہ نفس واحدہ کون ہے؟ عالم صاحب، مفسر صاحب. وہ نفس واحدہ آدم علیہ السلام ہے، کوئی اور نہیں. اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان آئے، لاکھوں کروڑوں چلے گئے، لاکھوں کروڑوں جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں جانے والے ہیں، جائیں گے. ان سب کی اصل
ان سب کا مبدا جہاں سے انسانوں کا آغاز ہوا، انسانیت کا، آدم سے آدمیت کا آغاز ہوا، آدم سے آدمیت کا آغاز ہوا، من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر ایک دوسرے نفس کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اسی جان سے میں نے اور ایک جان کو پیدا کیا، اسی جان سے ایک اور ایک جان کو، جان میں سے اور ایک جان نکالا۔ وہ کون تھے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حوا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تفسیروں میں ہے، قرآن شریف کی وضاحت میں۔ پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ انسان اللہ کی مرضی کے تابع، رحمان کی، رحمان انسان کے تابع نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، بندر کی اولاد نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں ان کا یہ خیال ہے، اور صحیح خیال نہیں ہے، اسلام کے لحاظ سے غلط خیال، کہ انسان بندر سے پیدا ہو، بندر کی اولاد ہے۔ نہیں جناب، اصلاح کر لیجیے، کریکشن کیجیے، آپ کا جو خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ بھی آدم ہی کی اولاد ہیں، بندر کی اولاد نہیں ہیں۔ آپ اچھلتے کودتے نہیں تھے، آپ کو دم نہیں تھی، آپ انسان ہی سے پیدا ہوئے، آپ بھی انسان ہیں۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ قرآن کے، اسلام کے خلاف، ہمارے عقیدے کے خلاف کہتا ہے۔ رجال و نساء، رجال رجل کہتے ہیں مرد، آدمی، میل، فیمیل کو کہتے ہیں نساء۔ نساؤکم حرث لکم۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، کہاں ہے وہ؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، من الرجال نہیں ہے، نکاح کرو، عقد کرو، اس سے مرد سے نہیں، مردوں سے نہیں، مخالف سمت۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو یہ اسلام کا عقیدہ، اسلام کی فکر، قرآن مجید کا حکم کہ مرد کی شادی مرد سے نہیں ہوگی، مرد کی شادی عورت سے ہوگی۔ اسی کے مقابل میں عورت بھی اگر شادی کرنا چاہے تو عورت سے نہیں ہوگی، عورت کی شادی مرد سے ہوگی۔ مرد کا نکاح اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہوتا ہی نہیں، قائم ہوتا ہی نہیں۔ ایسے ہی ایک عورت دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے، پیغام بھیجے، اسم نویسی بھیجے، تو یہ اسلام کے حساب سے بالکل رانگ ہے، غلط، فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف ہے۔ یہ جو رشتہ ہے اسلام نے بنایا، خدا نے، یہ نیچرل ہے، آرٹیفیشل نہیں ہے، مصنوعی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی اور اصلی ہے۔ رجال و نساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ دیکھیے پہلی تقویٰ، یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو۔ زندگی سے ڈر ہی ختم ہوا، سڑک پہ جا رہے ہیں ڈر باقی نہیں رہا، نہ خدا خانے میں ڈر باقی رہا، نہ شادی خانے میں، نہ دوا خانے میں، ہر جگہ سے ڈر
رخصت ہو رہا ہے، رخصت، خدا حافظ. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بھائی، کیوں ڈرے ہم؟ ٹھیک ہے انسانوں سے، خدا سے تو ڈریے. جس زمین پر آپ ہیں اس زمین کے اندر جانے والے ہیں نا، کم از کم اس سے تو ڈریے. 2 فرشتے آنے والے ہیں، کم از کم ان سے تو ڈریے. آپ کے سر میں بال ہیں؟ جی ہے. اس بال سے کہیں زیادہ ایک پل آنے والا ہے، اس سے ڈریے. دنیا کی آگ سے ڈرتے ہیں آپ؟ ڈرتے. آخرت کی آگ سے ڈریے، جہنم کی آگ سے ڈریے. ترازو ہے آپ کے پاس؟ غلط تولنے سے ڈرتے آپ نہیں ڈرتے؟ ٹھیک ہے آخرت میں ایک بہت بڑی ترازو ہے جس کا نام میزان ہے، اس سے ڈریے کہ مت کرو. تقوی اور پرہیزگاری صرف صوفیوں کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے. جو مومن ہے تو متقی ہے، جو متقی ہے وہ مومن ہے. ہم نے ایسا مانا لے کے کہا یہ مرشد ہے تو یہ ڈرنا. ہم کو تو ڈرنے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. یہ مولانا ہے، مفتی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، یہ ڈریں گے بھائی؟ ہم کیوں ڈریں گے؟ نعوذ باللہ، ہم ڈرنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے. یا ایھا الناس، یا ایھا المومنون نہیں کہا اللہ نے اے مومنوں ڈرو اللہ سے، نہیں، پورے لوگوں. جس ذات اور ہستی پر انسان کا اطلاق ہوتا ہے، جس کو انسان کہا جاتا ہے، اور فرد بشر کچھ بھی ہو، وہ غیر مومن ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، توریت، زبور، انجیل، صحیفہ موسیٰ، صحیفہ ابراہیم، کسی کو بھی ماننے والا ہو، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، خصوصیت نہیں ہے. ناس، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، مومنوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں نہیں. الہ الناس، جو الہ ہے لوگوں کا، مومنوں کا نہیں، سب کا ہے. پھر ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تساءلون بہ والارحام، اے لوگو دنیا میں تم سے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی سوال کرے، تمہیں کوئی پکڑے یا نہ پکڑے، چھوٹ جاؤ گے دنیا میں. جعلی پیپر بنا کے، جعلی ڈاکومنٹ بنا کے دنیا سے بھاگ جاؤ گے، لیکن ایک شرح ایسی ہے وہاں تو پکڑنے والا ہے اللہ، تم کو چھوڑنے والا نہیں ہے. تم سے پوچھ ہونے والی ہے. پوچھ کس سے ہوگی؟ جو غائب سے، حاضر سے. جو حاضر ہے اسی سے پوچھا جائے گا نا بھائی، جو موجود ہے اسی سے پوچھو گی. مطلب ہے کہ ایسی ہستی ہے تم اس سے غائب نہیں ہو سکتے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں. مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے، شمال بھی، جنوب بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، نیچے بھی، اوپر بھی، سب اسی کا ہے. اس سے بھاگ ہی نہیں سکتے، اس سے بھاگ ہی نہیں سکتے. ایک جناب نے آ کے کہا حضرت میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. گناہ، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، بڑے جیوٹ ہوتے ہیں، بڑے ہمت والے، دل گردے والے، پر ٹھیک ہے اجازت ہے. حالانکہ گناہ کی تو اجازت دینی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. کوئی کریے گناہ، خوب کریے، لیکن کب؟ اس زمین سے اور آسمان سے نکل جائیے، گناہ کیجیے. ہاں نکل کیسا سکتا ہوں؟ کہا ارے بے غیرت، جب نکل نہیں سکتا تو پھر خدا کی دنیا میں گناہ کیسے کرتا ہے؟ خیال کیسے آیا گناہ کرنے کا؟ جس سے کھاتا ہے، جس کی کھاتا ہے، جس سے پاتا ہے، اس سے وفاداری چاہیے، بے وفائی نہیں چاہیے. تسالون، پوچھے جائیں گے. بھائی اگر بھائی کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے تو چھوڑا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا. یہ حقوق العباد اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، قرآن کی زبان میں. یہ حق، ہڑتالیں کس لیے ہوتی ہیں؟ جب حق نہیں ملتا ہے. دھرنا کس لیے ہوتا ہے؟ جب اس کو اپنا حق نہیں ملتا.
بھوک ہڑتال کیوں ہوتی ہے؟ جب آدمی کو اپنا حق نہیں ملتا۔ جھنڈے کس لیے لہرا جاتے ہیں؟ دھرنا کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب اس کو اس کا حق نہیں ملتا، محنت کرنے والے کو اس کی محنت نہیں ملتی۔ اسلام نے یہ تصور دیا کہ جو آپ کا محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وزن اٹھا رہا ہے، کسب کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ اس کے جسم پر جو پسینہ ہے سوکھ جائے، اس کے سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو۔ اللہ، کتنی تاکید ہے! محنت مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے بچے چبوتروں میں بیٹھتے ہیں، کیرم بورڈ، خا گھر، چبوترے آباد ہیں۔ وہ چبوترا بنائیے جس پر عبادت کی جائے، اصحاب صفا کا چبوترا، وہ جس پر اللہ کا ذکر ہو، ایسا چبوترا بنائیے۔ وہ چبوترا جس پر تلاوت قرآن ہو، وہ چبوترا جس پر عشق محمدی کا درس پڑھایا جائے، وہ چبوترا جہاں تقوی ہو، طہارت ہو، ذکر ہو، فکر ہو، ایسے چبوترے کو قبول کیجئے۔ ایسے چبوترے کو قبول نہ کیجئے جو جنت لے کے جہنم آپ کے ہاتھوں میں دے دے۔ چبوترے کا تصور ہے اسلام میں، لیکن یہ چبوترا بڑا پاک ہے، بڑا صاف ہے، متقی چبوترا ہے، یہ بات طہارت چبوترا ہے۔ یہ ایسے چبوتروں کا آباد کیجئے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، چبوترا بھی ہے، اس کے اصحاب بھی ہیں۔ جس کسی کو اللہ حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت عطا فرماتا ہے، اس کی کوشش ہے کاش 2 رکعت مجھے اس چبوترے پر پڑھنے کو مل جائے۔ کیوں بھائی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پڑھے تھے نا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سر جھکایا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے وہاں دعا کی تھی؟ کہا کہ وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، پھر کیوں؟ ارے وہاں انہوں نے سر جھکایا جن کو رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ صحابی بیٹھتے تھے، اس صحابی جس مقام پر ذکر کرے تو ساری کائنات کا مرجع و چبوترا بن جائے، اور جہاں نبیوں کے خاتم نے سر جھکایا ہو اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اس مقام کا تساءلون بہ والارحام، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، رشتہ داریاں بڑی اہم ہیں میرے بھائی۔ آج ہم دوستیاں نبھانے میں ان کی خاطر حقیقی رشتے کاٹنے کے لیے تیار ہیں ہم، لیکن جو رشتہ ہم کاٹ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے وہی جوڑنا ہے تم کو، تم وہی جوڑنے کے لیے آئے، رشتے توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ سمجھیے اپنے خاندان کو، پڑھیے اپنے خاندان کو، اسٹڈی کیجیے اپنے خاندان کی، اللہ نے کیوں بنایا ہے خاندان، کیوں بنایا رشتے۔ ان سے قریب ہوئیے، ان سے بات کیجیے، ان سے ملاقات کیجیے، ان سے رابطے میں رہیے، ان سے کانٹیکٹ میں رہیے، ان کو فون کیجیے، ان کی خبر گیری کیجیے۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، کسی نوکری تو نہیں چلی گئی، کوئی فاقہ کشی تو نہیں کر رہا ہے، کوئی بے ملازمت تو زندگی نہیں گزار رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے، کسی گھر چولہا تو نہیں جل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے دبا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ پوچھنے والے بھائی کیسے ہو، صبح کیسی ہوتی ہے، پوچھنا ان لوگوں کا ہے، رشتہ تعلق ان لوگوں سے۔ آج کل دنیا دوستوں کی ہو گئی، کہاں ہے بچہ دوستوں کے ساتھ، صبح میں دوستوں کے ساتھ، دوپہر میں دوستوں کے ساتھ، رات میں بھی دوستوں کے ساتھ، ساری رات دوستوں کے ساتھ۔ رشتے دار کہاں ہیں، ماں باپ کہاں ہیں، بھائی بہن کہاں ہیں، تعلقات کہاں ہیں، وہ سب ختم ہو رہے ہیں۔ آئیے اسلام کے قریب، آئیے قرآن کے قریب، آئیے رسول اللہ کے قریب،
آئیے کلمہ طیبہ کے قریب خانوں میں مت بانٹیے، خدا کے لیے امت کو، ملت کو خانوں میں مت بانٹیے۔ رفع یدین پر ہمارے جھگڑے ہو رہے ہیں، بحثیں مناظرے ہو رہے ہیں رفع یدین پر، اور دشمن ہمارے قطع یدین پہ ہے، ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہے، مشورے کر رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے۔ آسمانوں میں مشورے ہو رہے ہیں ہماری تباہی کے، اور ہم آپس میں رفع یدین پر بحث کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، اور یہ میری مسجد وہ ہے اور تیری مسجد یہ، میرا مقام یہ ہے اور تیرا مقام یہ، تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے۔ ارے کیا وہ قبلے کو پیٹ کر کے نماز پڑھتا ہے، تم قبلے کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ کیا وہ کوئی اور قرآن پڑھتا ہے، تم اور قرآن پڑھتے ہو؟ کیا تمہارا کلمہ اور ہے، اس کا کلمہ اور ہے؟ کیا تمہارے پیغمبر اور ہیں، ان کے پیغمبر اور ہیں؟ کیا تمہارے صحابہ الگ ہیں، ان کے صحابہ الگ ہیں؟ کیا تمہاری شریعت الگ ہے، ان کی شریعت الگ ہے؟ خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قرآن ایک، اور ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے۔ ہمارا تعلق تو فلاں سے ہے بھائی، ہم تو فلاں کے ماننے والے ہیں، ہمارا تعلق تو فلاں جماعت سے ہے۔ اللہ تو یہ سبق پہلے گھر سے پڑھایا جا رہا ہے، گھر سے۔ اصلاح کا آغاز آپ کے گھر سے ہو، اصلاح معاشرہ کا پوسٹر بعد میں لگے، سیمینار بعد میں ہو، وہاں کا خطبہ بعد میں ہو، اصلاح پہلے گھر سے ہو۔ گھر کی دیوار سیدھی تو سوسائٹی کی دیوار سیدھی، گھر کی دیوار اگر خدا نخواستہ ٹیڑھی ہے تو باہر کی دیوار کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ پہلے اپنا قبلہ صحیح کیجیے، اپنا قبلہ صحیح کیجیے، بعد میں دوسروں کا قبلہ۔ اپنا قبلہ ہی ٹیڑھا ہے، ڈگری سے پلٹا ہوا، ہٹا ہوا، اور دوسرے کا قبلہ سیدھا کرنے جا رہے ہیں آپ۔ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہی کہتے ہیں نا نماز کے وقت۔ لیکن سوال یہ ہے، مومن کا منہ صرف نماز کے وقت ہی قبلے کی طرف رہنا چاہیے، باقی وقتوں میں کچھ بھی نہیں؟ مومن کبھی قبلے کی ڈگری سے ہٹتا ہی نہیں، ساری زندگی قبلے کی طرف رہتا ہے۔ مطلب کبھی بھی قبلے کے مفاد کے خلاف میرا کوئی عمل نہیں ہوگا، چاہے میں گھر میں رہوں چاہے مسجد میں رہوں۔ مطلب یہ بھی اس کا ہمیشہ منہ میرا قبلے کی طرف۔ میں دکان پہ بیٹھا ہوں، توڑ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں کارڈیولوجسٹ ہوں، میں اکنامکسٹ ہوں، جی میں ایجوکیشنسٹ ہوں، اور میں فلاں ہوں فلاں ہوں، تو اس وقت بھی کہا جا رہا ہے وہاں بھی آپ کا قبلہ سیدھا ہونا چاہیے، صرف نماز میں نہیں۔ آپ ہر وقت عبادت میں، ہر وقت تعلق مع اللہ آپ کا باقی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ مسجد میں ہی خدا کو دکھائی دیتے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے لیکن خدا دیکھ رہا ہے، مسجد میں بھی دیکھ رہا ہے، گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، محفل میں بھی دیکھ رہا ہے، شادی خانے میں دیکھ رہا ہے، اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جب آپ شملہ شیروانی پہن کے سرے بازار ناچ رہے ہیں، تب بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ وہ شملہ تو جمعہ کے دن ہونا چاہیے تھا، لیکن شملے کو سرے بازار ہم نے بدنام کیا، سنت نبی کی سرے بازار ہم نے پگڑی اچھالی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اس کے بعد شملہ کدھر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا، کچری کنڈی میں یا ردی میں۔ کاش کہ وہ شملے جمعہ کی صفوں میں نظر آتے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، دشمنوں میں بھی ہیبت طاری ہوتی۔ اور یہ تاج والے ہیں، ان کو بے تاج نہیں کر سکتے، ان کے نبی بھی تاج والے، امتی بھی تاج والے۔ ناچنے کے لیے ہم نے تاج کا استعمال کیا، سنت رسول کا استعمال کیا، اس کے بعد اٹھا کے پھینک دیا۔ اب ہم نے عزت کی تاج رسول کی یا بے عزتی کی، وہ میں نہیں کہتا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، صاحب فہم ہیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، آپ بڑے بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ انٹلیکچوئلس، ٹیلنٹڈ، ذہین، فتین، پڑھے لکھے، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی معلومات ہیں، جی وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ اللہ
لا تقتلوا، اے انسانوں مومنوں، میں پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہی رزق دینے والا ہوں، تم ایک دانہ کھانے کا، ایک قطرہ پانی کا، ایک تن کا گھاس کا نہیں ڈال سکتے، دینے والا تو میں ہی ہوں۔ خشیت املاق، اولاد ہوگی کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا، مکان دینا پڑے گا، کپڑے بنانا پڑے گا، بے روزگاری کے خوف سے، موت کے خوف سے، فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد جو نعمت ہے، نعمت کا گلا مت گھوٹو۔ یہ جاہلیت کا عمل ہے، جاہلیت کا۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ بچی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کرے، وہ زندہ ہوتے ہی دفن کرتے تھے، ہم گھر میں دلہن بنا کے لا کے دفن کر رہے ہیں، طلاق دے کے مار رہے ہیں، بیچ میں لٹکا کے مار رہے ہیں، نان و نفقہ نہیں دے کے مار رہے ہیں، گھروں میں بیویوں کا نفقہ نہیں دیں گے، ان کے جائز حقوق نہیں دیں گے، ماں باپ کے پاس جانے نہیں دیں گے، ان سے ملنے نہیں دیں گے، رشتے داروں سے توڑ کے رکھیں گے۔ جو بندوں سے بندوں کو توڑتا ہے وہ اللہ سے جڑ سکتا ہے؟ بندوں کے حقوق ادا نہ کرے، پروردگار فرماتا ہے کہ میں ارحم الراحمین تمہارے حقوق معاف کر سکتا ہوں، لیکن خبردار بندے کا حق جب تک وہ معاف نہ کرے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ ہم کہتے ہیں حضرہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، دعا کرتے ہیں نا آپ، مولانا سے بھی دعا کی گزارش کرتے ہیں، مولانا دعا کیجیے میرے لیے، مغفرت کی جائے، اچھائی کی۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، باہر نکلتے ہو رہے میں تو تجھے معاف نہیں کروں گا، میں تو دیکھ لوں گا، میں تو کورٹ میں کھینچوں گا، سپریم کورٹ تو جاؤں گا، معاف نہیں کروں گا۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، مسجد میں ایک کہہ رہے ہیں، باہر یہاں ایک کہہ رہے ہیں، ایک کر رہے ہیں، باہر نکلتے وعدہ توڑ دیا اللہ سے، مجھے تو معاف کر دے، میں تو کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ لا تقتلوا، خبردار، نہ باپ بیٹے کو مارے، نہ بیٹا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جائیداد کے حصے کرتے نہیں کرتے، آپ کے حصے کر دوں، کھلم کھلا چل رہا۔ والدین پریشان ہیں۔ زندگی میں یاد رکھے، اسلام میں زندگی میں کسی بیٹا بیٹی کو، میرڈ ہو کہ ان میرڈ، شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ، کروڑپتی ہو کہ فقیر ہو، ہینڈی کیپڈ ہو، کسی بیٹا بیٹی کو مانگنے کا حق ہی نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں مانگ سکتا، کیونکہ اس نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس نے اپنا خون دیا ہے۔ زندگی میں تقسیم کا سوال ہی نہیں ہے، زندگی میں کر دو ایک کو موت کا انتظار دے کرے۔ یہ آج کے بیٹے کی بولی ہے، یہ خلف کی بولی نہیں ہوتی، خلف سے پہلے نا کی بولی ہے، نا خلف کی بولی ہے۔ مطلب یہی ہوگا کہ جب آپ اولاد کو پیدا کریں گے، اس کی اچھی تربیت بھی کریں گے، آپ اس کو خواب بھی اچھے دکھیں گے، عمل بھی اچھا ہوگا اس کا۔ صرف اولاد پیدا کرنے ہی کمال نہیں، اس کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، اللہ کا، رسول کا، قرآن کا، بڑوں کا خوف، مرتبہ، درجہ، مقام بھی بتانا ہے۔ جی بہترین تعلیم، بہترین کالج، بچہ فلاں پڑھ رہا ہے، فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، اتنے ہزار روپے ٹرانسپورٹ کو جا رہے ہیں اور ایسے جا رہا ہے۔ تعلیم تو ہو رہی ہے لیکن تربیت ہمارے گھروں سے غائب ہو گئی۔ تربیت کہاں ملے گی؟ جیسے تعلیم کے لیے کتابیں ہوتی ہیں، ویسے تربیت کے لیے بھی کچھ افراد ہوتے ہیں۔ تربیت کی گولی کسی میڈیکل شاپ پہ نہیں ملتی۔ جیسے تعلیم دینے والے اساتذہ ہیں، ویسے مربی ہیں، تربیت دینے والے، ان کے پاس بھی بھیجا کیجیے، ان کی صحبتوں میں لے جایا کیجیے، ان کی بیٹھکوں میں لے جایا کیجیے، ان کے ساتھ اٹھائیے، بٹھائیے، ملائیے، سلام کرنا سکھائیے۔ سلام کرنا تو ہمارے بچے بھولیے، کہیں کو سلام کرو بھائی، انہوں کرنا میرے کو سلام۔
السلام قبل الکلام، یہ کتابوں میں رہ گیا ہے، یہ عمل میں آنا ہے، پریکٹیکل میں آنا ہے۔ تھیوریاں تو بہت سی ہیں۔ اللہ پاک یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے ہیں، منانا چاہیے، لیکن معراج کا پیغام کیا ہے اس پر ہمارا ذہن جانے کے لیے تیاری نہیں ہوتا۔ جی اسی بات کو بتانے کے لیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل اور جلسے، ان کی معراج کہ وہ لوح و قلم تک پہنچے، ان کی معراج کہ وہ لوح و قلم تک پہنچے، اپنی معراج کہ ہم ان کے قدم تک پہنچے۔ عاشق رسول کا کام کیا ہے؟ نبی کے قدموں تک پہنچنا، مطلب آپ کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا۔ کیوں؟ کیا؟ کدھر؟ کیسے؟ کس لیے؟ کب؟ کہاں؟ یہ مومن کی ڈائری میں ہوتا ہی نہیں۔ وہاں تو اطاعت ہے، سر جھکانا ہے۔ تو یہ بات بتانے کے لیے یہاں شب آپ سے درخواست کی، دعوت مل جاتی اپنے احباب کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔